لیکن حقیقت یہ میری مائیں بہنیں سن رہی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو پردے میں عزت اللہ نے رکھی ہے وہ بے پردگی میں نہیں رکھی ہے۔ کوئی انسان اشکال کرتا ہے یہ پردہ کیوں ضروری ہے، تو اس کی مثال علماء لکھتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایک انسان کی دکان ہے خالص لوہے کی سریے کی، ایک انسان کی دکان ہے گولڈن سونے کی، دونوں میں فرق سمجھیے۔ فرق یہ ہے کہ ایک انسان لوہے والا ہے، لوہا باہر چھوڑ دیتا ہے اور اس پر کوئی تالا نہیں لگاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنے جو اندرونی دکان کی جو ضروری سامان ہوتے ہیں ان میں تالا لگا دیتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتا ہے، اسے معلوم ہے اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، کوئی اٹھائے گا نہیں، اٹھا کے کہاں لے جائے گا، اتنا لمبا سریا ہے کہاں تک اٹھائے گا، اس کی کیونکہ ایک ویلو نہیں ہے سریے کی۔ اس کے مد مقابل ایک گولڈن سونے والے کی دکان ہے سونار کی، وہ اپنے سونے کو اتنی حفاظت سے کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی ایک قیمت ہے، اس کو تجوری میں رکھے گا، تالا لگائے گا، پھر باہر سے لوک کرے گا، لوک کرنے کے بعد پھر باہر کا شٹر بند کرے گا۔ اس سے پوچھتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہے گا اگر ذرا سی بھی کسی انسان کو بھنک لگ گئی کہ یہاں حفاظت نہیں کی گئی اس چیز کی تو اس کو چرا لیا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے اس عورت کو ایسا مقام دیا ہے، عورت کہتے کس کو ہے؟ عورت نام ہی چھپانے کا ہے، عورت نام ہی پردے کا ہے، اور اس کی کتابوں میں قرآن میں مفصل ایک تاریخ لکھی ہے، مفصل ایک پورا کا پورا مضمون بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے مومن عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ پردے کا بیان ہو رہا ہے، پردہ رب کائنات سمجھا رہے ہیں، اس کی تاریخ ملتی ہے۔ پردے کے کتنے فوائد ہیں۔ ایک صحابی ہے، کسی جنگ کے لیے جاتے ہیں کسی علاقے میں، اور جانے کے بعد وہاں اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے لوگ آپ کو روکنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے جب کسی کی ایک نہ چلی، ہم لوگ کام اپنا کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، جب ہم چلنے لگے تو لوگوں نے کیا حیلہ اختیار کیا، کیا بہانہ اختیار کیا کہ لوگوں اگر ان لوگوں کو برباد کرنا ہے، ان لوگوں کو تباہ کرنا ہے تو ان کے سامنے عورتوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، عورتوں کو پیش کر دیا جائے، عورتوں کو سامنے کر دیا جائے، ہو سکتا ہے انہیں دیکھ کر یہ برگلا جائے اور اپنے آپ کا اپنا آپا کھو بیٹھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے سعد ابن ابی وقاص نے صرف جب یہ دیکھا عورتیں سامنے آ گئی، قافلہ جا رہا ہے تو سعد ابن ابی وقاص ابھی نے قافلہ ہے، فرماتے ہیں یہی آیت پڑھ کے سناتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے لوگوں تمہارے سامنے بے پردہ عورتیں ہیں، لیکن ان عورتوں کو دیکھنے سے اللہ رب کائنات منع فرما رہا ہے۔ کائنات نے یہ تاریخ دیکھی، یہ دن دیکھا، سب کچھ دیکھا، یہ کائنات رب تعالیٰ کے یہ صحابہ، یہ پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کے چلے جاتے ہیں، ملک فتح ہو جاتا ہے، یہ اپنے علاقوں میں آتے ہیں، علاقوں میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں لوگوں تم نے فلاں علاقہ فتح کیا ہے، وہاں کیسے پایا، وہاں کے مکانات، وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کے محلات کیسے تھے؟ یہ فرماتے ہیں ہم نے اوپر نگاہ ہی نہیں کری تو ہم کیا دیکھتے کسی کے محل کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہوتی نگاہ کی حفاظت۔ ظاہر سی بات ہے تو نگاہ کی حفاظت کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ رب کائنات بہت ساری چیزوں سے نوازتے ہیں۔ تو میرے بھائی جہاں کہیں نگاہ کی حفاظت رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ نگاہ سے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں، برائیوں کے، گناہ کے، نافرمانیوں کے۔ انسان جب کچھ دیکھتا ہے تو پھر وہ گناہ کا ایک ولولہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھا، ظاہر سی بات ہے فرشتوں میں اور انسانوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے، وہ یوں ہے کہ کائنات نے فرشتوں کو معصوم بنایا ہے، ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں رکھا، نہ وہ گناہ کر سکتے
سکتے ہیں چاہ کر بھی اور نہ چاہ کر بھی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو ایسا معصوم رکھا ہے گناہ کا ان کے دل پر گزر ہی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہی انسان کی طرف ارشاد فرماتے رب کائنات فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس کے اندر فسق و فجور کا مادہ بھی رکھا ہے, اس کے اندر تقویٰ کا مادہ بھی رکھا ہے. یہ انسان گناہ کرے گا, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا اور توبہ کرنے کے بعد انسان وہاں پہنچتا ہے جہاں اللہ اسے ولیوں کی صف میں شامل فرما دیتے ہیں. یہ انسان کا مقام ہے. انسان یوں ہی اشرف المخلوقات نہیں ہے. وہ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ وہ جب اپنی وہ زندگی کو گزارنے کا طریقہ وہ اختیار کرے گا جو کائنات کا پیغمبر دے کے گیا ہے. پردہ اگر سیکھنا ہے, پردے کی روایتوں کو پڑھنا ہے تو چلیے ابھی کچھ روز پہلے ترکی کے حالات پڑھتے ہیں. ترکی میں کیا ہوا, وہاں کے ایمان والے بچوں کا جائزہ لیتے ہیں. کیسا ایمان ہونا چاہیے, کیسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. کتنے لوگوں نے اپنی فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پر یہ پوسٹ پڑھی ہوگی. وہاں کی پوسٹ آتی ہے, آنے کے بعد ایک بوڑھی اماں کی پوسٹ آتی ہے. جب لوگ گئے ملبوں کے نیچے دیکھا لوگ دبے ہوئے ہیں, بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. وہاں ایک خاتون نظر آتی ہے, بوڑھی اماں, یہی کوئی 50-60 سال تجاوز کرنے والی عمر. وہ بوڑھی اماں جب دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ بوڑھی اماں وہاں دبی ہوئے نکالنا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو روک دیتی ہے. اور اللہ کے نیک بندو پہلے مجھے روپٹہ دو, میں روپٹے سے اپنا چہرہ اور سر ڈھانکنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے کوئی مجھے نکالنے کی کوشش نہ کرے. کیا جواب دیں گی میری مائیں بہنیں اس عورت کو کہ جو عورت ملبے کے نیچے پڑی ہے؟ اب تو اجازت تھی, ہو سکتا تھا معاف ہو جاتا, بے پردگی چھوڑ دی جاتی, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ سبق دے گئی, جاتے جاتے کہہ گئی اے امت مسلمہ کی ماں بہنوں, میں جاؤں گی قیامت کے میدان میں, تم میرے سامنے آؤ گی. آنے کے بعد میں تم سے پوچھوں گی تمہارے اوپر کیا مصیبت پڑی تھی, تمہارے پاس اتنی پریشانیاں تھی. مجھے دیکھو میں ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی, وہاں بھی پردے کا اہتمام کر رہی تھی. میری ماں بہنوں تم سے کہا جائے گا لاؤ فاطمہ کا پردہ, لاؤ عائشہ کا پردہ, لاؤ ام کلثوم کا پردہ. کہاں سے لائیں گی, کہاں سے دکھا پائیں گی ہم لوگ, ہم عورتیں؟ میری ماں بہنیں ان باتوں کو توجہ سے سن رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے, آپ بچوں نے پڑھا ہے, بچیوں نے کچھ نے تعلیم مکمل کی ہے. میری ان سے درخواست یہ ہے وہ کہیں جائیں اپنی ماؤں کے پاس رہیں, ماؤں کا ادب کریں. اس لیے کہ جب ماں نہیں رہتی ہے نا تو پھر کچھ نہیں رہتا ہے. ماں ہے تو سب کچھ ہے. ساتھ چل کر زندگی گزاریں, ماؤں کا ادب احترام کیا کریں.